مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قلبی بیمار جو لوگ ہوتے ہیں وہ نفسی بیمار ہوتے ہیں، اور جو نفسی بیمار بندہ ہوتا ہے پھر وہ نفس کے گھر میں زندگی گزار رہا ہے، وہ نوری روحانی اور ایمانی نہیں ہوتا۔ بے شک پڑھتا رہے قرآن، بے شک رکھتا رہے روزے، بے شک کرتا رہے حج عمرے، جو نفسی بیمار بندہ ہے اس کو قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح یہود ہر وقت پڑھتے تھے تورات میں، لیکن جب انہوں نے مانا ہی نہیں حسد کی وجہ سے، تو پھر اللہ نے کہا کیا؟ مغضوبی، یہ غضب والے، ان پر اللہ کا غضب ہے، وہ غضب والے مغضوب ہو گئے۔ حالانکہ پہلے سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے تھے، لیکن حسد اور کینہ کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں من کو پاک رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں جب کوئی آپ کا برا کرے اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ کہتا ہے سریع الحساب، اللہ قرآن میں کہتا ہے شدید العقاب، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ کیا آپ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ آپ کیوں بدلے لینے میں، آپ کیوں حسد کینہ بغض رکھ کے اندر پالتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، وہ جلد حساب لے گا، وہ شدید العقاب والا ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو آپ کس لیے اپنا وقت، مہلت، صحت، ہمت، طاقت، صلاحیت ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کے پیچھے، نفس کو دے رہے ہیں۔ اور نفس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان۔ ایک دفعہ آپ نفس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں نا، جب نفس کیا کہتا ہے، ہائے اس نے تجھے یہ بات کہی، اب تو بھی اس کو نا، اس کا مزہ چکھا، اس کو ذرا سنا، تو بھی بدلا لے، یاد رکھنا اس نے جو تجھے کہا ہے۔ نفس اندر سے کہتا ہے یاد رکھیں اس کی بات، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو ذرا مزہ چکھانا، اس نے کہا کیا ہے، اس کو اس سے بڑی بات کہنا، اس کو زیادہ، اس کو کہتے ہیں نا تانا ذلیل دینا، اس کو زیادہ اذیت کرنا، اس کو زیادہ اذیت دینا۔ یہ نفس ہمیں اندر سے نا وہ بیماری کو پالتا رہتا ہے، اور ہم گلتے رہتے ہیں، ابلتے رہتے ہیں، اور پھر پیچھے سے شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان جب کہتا ہے وہ بندہ سامنے آئے تو اندر سے نفس نے وہ بیماری پالی ہوتی ہے، جب شیطان آتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب اس بندے پر غصہ کر۔ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا یہ شیطان دلاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، شیطان غصہ اس لیے دلاتا ہے کہ شیطان پہلے دیکھتا ہے اس کے اندر بیماری پل رہی ہے، حسد کی، بغض کی، کینہ کی، اناد کی، نفرت کی، منافقت کی، اس کے اندر وہ دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، نفس نے لگائی ہوئی ہے۔ شیطان آ کے اوپر سے جلتی پہ تیل ڈال دیتا ہے، اور ہم اس بندے کو دیکھتے ہی ہمیں طیش آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں تیرے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ یہ شیطان آ کے اوپر اپنا کام کر جاتا ہے، اور اس طرح ہوتا پتا کیا ہے، ہم نفس کشی کرنے کی بجائے ہم کردار کشی کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے اور اس کی کردار کشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے نفس کو رد کرو، اور ہم دکھ سے، میں کہہ رہی ہوں، ہم قرآن کو بھی رد کر دیں گے، ایمان کو بھی رد کر دیں گے، رحمان کو بھی رد کر دیں گے، لیکن نہ شیطان کو رد کریں گے، نہ نفس کو رد کریں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے پھر ہمیں نمازیں پڑھ کے بھی، یہ بات نوٹ کریں، نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن متقی نہیں ہوتے، قاری بھی ہوتے ہیں لیکن متقی نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی، حاجی بھی بن جاتے ہیں لیکن متقی نہیں ہوتے، غنی بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن متقی نہیں ہوتے۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن کا تو کرائٹیریا ہی تقویٰ ہے، اللہ نے جنتیں متقیوں کے لیے سجائی ہوئی ہیں، قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اتنے متقی بنو کہ تقویٰ کا لباس ہی پہن لو، اور تقویٰ کا زادِ راہ جمع کرو۔ آپ نے دیکھا شیطان ہمیں کہے گا نماز بھی پڑھ لے، روزے بھی رکھ لے، حج عمرے بھی کر لے، زکوٰۃ بھی دے، لیکن کیا؟ متقی نہ بننا۔
کیونکہ شیطان کو پتا ہے اگر یہ متقی بن گئی تو پھر تو اسے قرآن سے نور ملنا شروع ہو جائے گا، اسے قرآن سے ہدایت ملنی شروع ہو جائے گی، اسے روزے سے مجاہدہ ملنا شروع ہو جائے گا، اس کا تو روح کو پار اور پرواز ملنے شروع ہو جائے گی، اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ مل جائے گا، جو شیطان کبھی بھی آپ کو لینے نہیں دیتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اور پھر شیطان اوپر سے آپ کو نفس کے ساتھ مل کے دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ نفس جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو نفس آ کے آپ کو تھکی دیتا ہے، واہ جی واہ پورے ٹائم پہ تو نے اللہ اکبر جائے نماز سیدھا بچھا کے تو سیدھی کھڑی ہو گئی، تو بڑی سیدھی جنت جائے گی، تو سیدھی جنت جانا ہے تو۔ یہ نفس کے دھوکے دیکھیں آپ، اس پہ مکر کے جال بنتا ہے نفس اور شیطان مل کے۔ وہ شیطان اور نفس کہیں گے تو نمازی، تو نے دیکھ نا پورا سپارہ پڑھ لیا، تو نے سارے روزے رکھے، تو نے اتنے حج عمرے کیے، تو زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ تو کرتی ہی رہتی ہے، تو ہے ہی جنتی۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نفس کے مکر ہیں، یہ شیطان کے فریب ہیں، اور ہم بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو درجے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں میں تو بیٹھی تھی مجھے آواز آئی کہ تو جنتی ہے۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، میں تو بیٹھی ہوئی تھی تو ابھی تو میں نے باتیں ادھر ادھر کی، میں نے اس کی باتیں 4 گھنٹے فون پہ کی، جیسے ہی میں نے فون رکھا مجھے آواز آئی تو جنتی ہے۔ وہ جو آواز ہوتی ہے وہ اندر سے نفس کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ سنت ہے، نہ شریعت ہے، نہ طریقت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ معرفت ہے۔ جب یہ کچھ ہے ہی نہیں تو پھر شیطان بھی آوازیں دیتا ہے، نفس بھی آوازیں دیتا ہے، وہ ہمیں مکر و فریب کے درجے دکھاتا ہے، یہ اس کے جال ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شیطان کا مکر ہے کہ یہ نفس کا فریب ہے، اور جب آپ کو کھیل کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بن مرشد، آپ کو راہ نہیں لبے گی کہ میں اپنے رب کی طرف جاؤں کیسے۔ راہ مرشد دکھاتا ہے، مرشد آپ کو بتاتا ہے اس کے مکر میں نہ آنا، یہ نفس کا فریب ہے، اس کے پیچھے نہ جانا، یہ شیطان کا جال ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور شیطان تو ویسے ہی گناہ کو حسین بنا کے دکھاتا ہے، اور نفس پتہ کیا کرتا ہے؟ شیطان تو گناہ کو حسین بنا کے دکھاتا ہے نا باہر سے، نفس جو ہوتا ہے نا اندر سے میں، ہر چیز پہ اس نے لکھا ہوتا ہے میں، انا۔ نفس اندر سے انا دکھاتا ہے، ہر چیز پہ اس نے میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا ہیں۔ آج اپنا بھی ذرا جائزہ لے رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں قرآن سے اپنا انالیسس کریں، یہ ہوتا ہے قرآن سے علاج کریں، اپنی اندر من کا اپنا علاج کریں۔ نفس اندر سے میں دکھاتا ہے، ہر چیز پہ اس نے میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ میری عزت، مجھے بات کی، میری شان میں گستاخی کر دی، مجھے یہ کہا، مجھے باتیں سنائی ہیں، مجھے باتیں لگائیں، میری طرف اشارہ کیا، مجھے برا کہا، مجھے ہی کہا ہوگا، میری طرف دیکھا غلط نظروں سے، غلط انداز، میں، نفس نے میں لکھا ہوا ہے ہر چیز پہ۔ اس لیے ذرا کوئی بات ہوتی ہے نا، نفس فوراً کہتا ہے یہ مجھے کہا گیا ہے، یہ مجھے لگائی گئی ہے، میری برائی کی ہے، میری بات کی ہے، میری شان میں وہ کہتا کھڑا ہو لڑ۔ پھر نفس اندر سے بندے کو نا اٹھاتا ہے، ابھارتا ہے کہ اب لڑ، رائی کا پہاڑ بنا، اب اس کو بتنگڑ بنا، اب اس کا فساد کر، کھلارا پا، تو سب کو بیچ میں گرا، اور پھر اپنے آپ کو اور عزت والا، تو کتنا عزت والا ہے، تیری تو شان اور بڑی، جب تم نے سب کو گرایا، سب کو رلایا، تیری تو شان میں اضافہ ہوا، سب کو آج پتہ چل گیا کہ تو کتنا تگڑا ہے۔ یہ نفس کے مکر و فریب ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ اس طرح کے نفسانی گھر میں رہتا ہے، نفسی طاقت والا ہوتا ہے، نفس اس کا سرپرست ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے شیطان اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ اس کو بڑے بڑے جال دکھاتا ہے، رات کو خواب بھی دکھاتا ہے، میں تو اڑ رہا تھا، میں تو جنتوں میں تھا، رات میری جنت میں،
تو دن میری تو مجھے تو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، ادھر مڑی تو مجھے کوئی اور نظر آ گیا، ادھر مجھے فرشتہ نظر آیا، ادھر تو مجھے آواز آئی اللہ کی طرف سے تو بخشی ہوئی ہے۔ شیطان پھر اسے منظر بھی دکھاتا ہے اور آوازیں بھی سنواتا ہے، وہ بندہ پھر اور لپیٹا جاتا ہے، بھئی میں جو مرضی کر لوں، میں بخشا ہوا، میں جو مرضی اگلے کی لا پا کے رکھتا ہوں، میرے مرتبے بڑے بلند ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے مکر و فریب ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو میں کہتی ہوں آپ کو کسی استاد کی، کسی راہبر کی، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو شیطان کے مکر و فریب اور نفس کے اندر سے ڈالے ہوئے جالوں کی آپ کو خبر کروائے، کیونکہ نفس اندر سے دھوکا دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، اندر سے نفس دھوکا دیتا ہے، باہر سے شیطان دھوکا دیتا ہے۔ آپ کلے وچ ماڑا چھوٹا کہتے ہیں نا بکری کا بچہ میمنا، اندر سے نفس کہتا ہے خاندان کے ساتھ چلو، اولاد کے ساتھ چلو، زمانے کے ساتھ چلو، عقل کی بات ہے نا، زمانے کے ساتھ چلو، سب کو خوش رکھو، تم بھی خوش رہو گے، جب تم سب کو خوش رکھو گے تو تم بھی خوش تمہاری بھی عزت ہوگی۔ اندر نفس مکر و فریب کے جال ابھارتا ہے، باہر سے شیطان آتا ہے، جیسا دیس ویسا بیس، دین دنیا ساتھ ساتھ، اور ہم پورے جکڑے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اور پھر اسی مکر میں، اسی جکڑ میں پھر اللہ کہتا ہے تو اسی میں پڑا ہوا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قبر تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے، شیطان اس کو چھوڑتا ہی نہیں، نہ نفس چھوڑتا، نہ نفس چھوڑتا ہے، نہ شیطان چھوڑتا ہے، بندہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، لڑتا مرتا جھگڑتا دنگے فساد کرتا، اپنی شان اور عظمت کے لیے فساد کرتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ اس کی لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، نہ اس کے دنگے ختم ہوتے ہیں، نہ اس کے فساد ختم ہوتے ہیں، نہ اس کو کسی کی بات سمجھ آتی ہے، نہ وہ کسی کی بات سمجھتا ہے۔ تو پھر ایسا بندے پہ دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر اللہ کے قہر میں وہ چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، آخری بات، آج کی آیت بہت لمبی ہے، آگے بھی اس میں بہت گہرائیاں ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے اندر کی نہ سنو۔ میں آپ کو ہمیشہ کیا کہتی ہوں، نہ اپنے جذبات دیکھو، نہ اپنی خواہشات دیکھو۔ ہم کہتے ہیں ہائے میرے دل میں خیال آیا نا، تو یہ تو خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے خیال تو آپ کو تب آئے جب آپ قرآن والے ہیں، ایمان والے ہیں، رحمان والے، تو آپ کو اللہ کی طرف سے خیال آئے۔ تو اگر آپ نفس اور شیطان والے ہیں نا، تو آپ کے جو خیالات ہیں نا، خیر نال جو جذبات آپ کے اندر ابھرتے ہیں، جو اندر ایک دم ابال آتا ہے نا، اور پتہ نہیں لگتا بندہ کیا کدھر، تو جو اندر ابال آتے ہیں نا ایسے لوگوں کے، جو نہ قرآن والے ہیں، نہ رحمان والے ہیں، نہ ایمان والے ہیں، جن کے پاس نہ سنت، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ معرفت، نہ حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، نہ مجاہدوں والے ہیں، نہ ریاضتوں والے ہیں، نہ مشقتوں والے ہیں، نہ محنتوں والے ہیں، نہ منزلوں والے ہیں، نہ مرتبوں والے ہیں، وہ تو من کا اندھا ہے۔ جس کا قلب اندھا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے پردے ڈال دیتا ہوں۔ تو جس کی آنکھوں پر اور دل پر پردہ ہے، کانوں میں مہر ہے، شیطان نے آ کے بیچ میں جو مرضی اندھے کو، بہرے کو جو مرضی ہاتھ مارا، شیطان نے کہا یہ تیری شان ہے، شیطان نے آ کے منہ پہ کہا تیرا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو وہ بندہ بھی کہنا شروع ہو جاتا ہے اے مجھے تو صبح صبح خیال آیا، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، مجھے آواز آئی تیرا تو شان بڑی بلند ہو گئی ہے، تجھے تو بلاوا مدینے والا بلا رہا ہے، مدینے والا تمہیں بلا رہا ہے۔ اور حال میں آپ دیکھیں، نہ سنت، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ محبت، نہ اطاعت، نہ اتباع مصطفیٰ، اور بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں اے مجھے تو بلاوا آ گیا مدینے سے، میں تو جا رہی ہوں، مجھے بلاوا ہے۔ بھئی بندہ پوچھے بلاوے سے پہلے آپ کو صراط المستقیم کا بلاوا نہیں آیا ہے؟ اس بلاوا، اتنی بلاوا آپ کو ادھر کا آیا، یہ جو اندر اللہ بلاوا دے رہا ہے، قرآن کا بلاوا نہیں آیا آپ کو؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے انعمت علیہم کا بلاوا، یہ نہیں آیا آپ کو؟ خدا للمتقین کا بلاوا نہیں آیا؟ یہ بتا دیں مجھے، اللہ نے آپ کو کب کا اللہ بلا رہا ہے، اقیم الصلاۃ کا بلاوا آپ کو آ رہا ہے، ادھر آپ کا کان نہیں، توجہ نہیں، دھیان نہیں، ادھر آپ کو محبت نہیں، شوق نہیں، اقیم الصلاۃ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ بلا رہا ہے کب سے؟ قرآن میں تدبر کرو، تفکر کرو، قرآن کا اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہمیں کب سے بلا رہے ہیں کہ میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔
اللہ کب سے قرآن میں بلا رہا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، ادھر بلاوا نہیں آیا، قرآن کے اتنے بلاوے نہیں آئے، ایک بلاوا آیا تو یہ میں مدینہ کا ٹکٹ لے گا تو میں تو عمرہ حج کرنے جا رہی ہوں، میں تو مجھے بلاوا ادھر کا آیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی دکھاوا ہوتا ہے۔ جب تک آپ نے من پاک نہیں کیا، نفس کشی نہیں کی، یہ پورا مجاہدہ نہیں کیا، جب تک آپ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع مصطفیٰ، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ کے راستے پر نہیں چلے نا، آپ کا بلاوا سب دکھاوا، وہ شیطان کا مکر ہے، فریب ہے، جس سے ہم بے خبر ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کی من اندھا ہوتا ہے اور پھر ان کی آنکھیں بھی اندھی ہوتی ہیں اور کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا، پھر ایسے بندوں کو بلاوا اور دکھاوا دونوں شیطان اور نفس کے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جنہیں حقیقی بلاوا آتا ہے نا، وہ عاجزی والے، پہلے تو دلگیری والے، عاجزی والے، سادگی والے، مسکینی والے، زاری والے، وہ فقیری والے، وہ اسیری والے۔ بلاوا جب آتا ہے نا، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، حضوری کے لیے بلاوا آتا ہے۔ ہمیں تو سرے سے پتہ ہی نہیں کہ یہ سارا راستہ کیا ہے، یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ہمیں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی بلاوا آ گیا بھائی۔ نہ ہم نے وہ راستہ لیا، نہ وہ منزلیں طے کی، نہ وہ مجاہدے کیے، نہ ہم نے مشقتیں کی، نہ محنتیں کی، بیٹھے بیٹھے میرے گاٹ ڈگری آ گئی بھائی۔ ہے جی وہ گل ہے، نہ داخلہ لیا، نہ کلاسیں اٹینڈ کی، نہ محنت کی، میں صبح اٹھی میں اچانک ڈگری آ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں بلاوا جن کو آتا ہے، پہلے وہ قرآن کے بلاوے کی طرف آتے ہیں، پہلے وہ صراط المستقیم کی طرف آتے ہیں، پہلے وہ انعمت علیہم کی طرف آتے ہیں، پہلے انہیں تقویٰ کا زاد راہ کی طرف آتے ہیں، پہلے وہ اقیم الصلاح کی طرف آتے ہیں، پہلے وہ کیا من پاک نیت صاف کی طرف آتے ہیں، پہلے وہ اپنے رب سے سودا کرتے ہیں، پہلے وہ من کا تزکیہ کرتے ہیں، پہلے وہ صبغۃ اللہ والے بنتے ہیں، پہلے وہ نفس مطمئنہ والے بنتے ہیں، پہلے وہ رضی اللہ والے بنتے ہیں، پہلے اللہ کا راستہ لیتے ہیں، پھر بلاوا آتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہ سارا نفس کا دھوکا اور شیطان کا دکھاوا ہوتا ہے۔ جنہیں بلاوا آتا ہے نا، ان کا مختار، ان کا حاکم، ان کا سربراہ، ان کا سرپرست، ان کا مرشد، ان کا استاد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا مرشد شیطان ہوتا ہے، جن کا مرشد نفس ہوتا، نفس اور شیطان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جیسا کہتے ہیں نا، دنیا کما، دنیا لا، دنیا پا، دنیا کی فکریں، دنیا کی خوشیاں، دنیا کے غم، دنیا کی خواہشیں کرتے ہیں جو لوگ، وہی تو ان کا مرشد نفس اور شیطان ہوتا۔ نفس اور شیطان آپ کو فنا کی طرف بلاتے ہیں، فنا کی طرف لگاتے ہیں، فنا کی طرف دوڑاتے ہیں۔ تو جن کا مرشد نفس اور شیطان ہے، مجھے بتائیں انہیں کہاں سے بلاوا آ جاتا ہے بیٹھے بٹھائے مدینے کا اور رحمان کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صراط المستقیم کا راستہ لیا ہوتا ہے، جن کی زندگی کا مختار، مالک، حاکم، سربراہ اور سرپرست رسول اللہ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ابھی یہ فہم اور شعور ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں اگر آپ کو اس کی تفصیل سمجھانے لگوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ کیسے ہوتے ہیں، سرپرست کیسے ہوتے ہیں، مختار کیسے ہوتے ہیں، حاکم کیسے ہوتے ہیں، استاد کیسے ہوتے ہیں، مرشد کیسے ہوتے ہیں، 4-5 گھنٹے تو اس میں لگ جائیں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد کیسے بنانا ہے، وہ کون سا درجہ ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مرشد بن جاتے ہیں، وہ کون سا مقام ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حاکم اور آپ ان کے تابع بن جاتے ہیں، وہ کون سی منزل ہوتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مختار ہوتے ہیں اور آپ ان کے تابع دار ہوتے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرپرست ہوتے ہیں اور آپ ان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔
ابھی تو یہ الگ 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 مضامین ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو صرف تعارف کروا رہی ہوں. آپ کو کہتے ہیں نا ذائقہ تھوڑا سا چکھا رہی ہوں کہ یہ بھی ذائقے چکھو. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اپنا مختار بنا کر دیکھو. کبھی ان کے در کے طلبگار ہو کے دیکھو. کبھی ان کو اپنا سربراہ بنا کر دیکھو. لیکن ہمیں تو یہ درجے، یہ مقامات، ان ہمیں راستوں کی تو خبر ہی نہیں. ہم تو دنیا کے درجوں کے لیے لڑتے پھرتے ہیں، دنیا کے مقامات کے لیے دنگے فساد کرتے ہیں، دنیا کی چاہتوں مرتبوں کو پانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کینہ بغض رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں کیا پتا یہ ناسوت سے آگے کوئی اور عالم بھی ہے، ملاکوت ہے، آگے اور بھی راستے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عالم ہاہوت ہے، اتنے درجے مقامات، اور ہم تو ناسوت میں جکڑے ہوئے، پکڑے ہوئے، پھنسے ہوئے، جیسے کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا، ادھر ہی ٹاٹر کر رہے ہیں اور زندگی ساری گزر گئی. ابھی تک میں سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ میں سے نکلو گے، میں کی نفس کشی کرو، میں کو مارو، میں کو ختم کرو. مولا تو لا الہ الا ہو. اللہ بار بار قرآن پاک میں کہتا ہے لا الہ الا هو الذی خلق السماوات والارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اللہ تو ہمیں کہتا ہے ہو میں گم ہو جاؤ. ہو نے ساری کائنات بنائی ہے، ہو کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے. وہ اس ہو کے سوا کچھ نہیں ہے. ہو میں اپنی میں کو ہو میں گم کر دو. ہو ہے یا تو ہے، میں کچھ نہیں. لیکن شیطان اور نفس جو ہیں وہ ساری زندگی ہمیں میں کے پیچھے دوڑاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کے پیچھے دوڑاتے ہیں، اور میں کی ہی نفس ہمیں میں کے پیچھے دوڑاتا ہے. اور شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ شیطان اس میں کی پوجا کرواتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ نفس کیا کرتا ہے؟ میں کو کھڑا کرتا ہے. نفس کہتا ہے جو کچھ ہے تو ہے. وہ یہ نہیں کہتا لا الہ الا ہو. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں مولا تو سب کچھ تو ہے، سب وچ تو ہے، میں بھی تو ہے، تو بھی تو ہے. یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا. لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے تو سب کچھ. نفس اندر سے میں کو اٹھاتا ہے اور پھر اوپر سے شیطان آ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے اس میں کی اب پوجا کر. اللہ تو کہتا ہے میرے گھر کے چکر لگاؤ، بیت اللہ کے چکر لگاؤ نا. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ جو نفس نے اندر میں بنائی ہوئی ہے نا، میری عزت، میری شان، میری عظمت، میرا سٹیٹس، میری شہرت، میرا نام، ہر جگہ میں ہی میں ہوں. اندر سے نفس میں کو کھڑا کرتا ہے، باہر سے شیطان آ کے کہتا ہے اب اس کے گرد پھر، اب اس کی پوجا کر، اب دن رات دھیان رکھ، کوئی تیری شان میں گستاخی نہ کرے، کوئی تجھے بات نہ کرے، کوئی تجھے میلی نظر سے نہ دیکھے. اگر کوئی دیکھے تو اس کو پکڑ لے، اسے جکڑ لے، اسے دنگا کر، فساد کر. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس میں کی پوجا کرواتا ہے. اس کو خفی شرک کہتے ہیں. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بندہ نفس پرست ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بگ ہیڈڈ جسے کہتے ہیں نا، ایروگینس، جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں. میں تو مجھے سب پتہ ہے، مجھے تو ہر چیز پتہ ہے، میں تو بڑی ہستی ہوں جی. جن میں اکڑ ہوتی ہے نا، بڑی اکڑ اور تکبر ہوتا ہے، وہ اصل میں شیطان کے جکڑ اور مکر میں ہوتے ہیں. وہی تو ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوتی ہے. وہی تو ہوتے ہیں پھر جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ نفس کی وجہ سے. تو اس لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نفس کشی ہی تو کرواتے ہیں، جڑ کو پکڑتے ہیں. وہ جڑ کو، بیماری کی جو جڑ ہے نا وہ کہاں ہے؟ اندر نفس سے. اس لیے ہم جب نفس کی ہر وہ خواہش رد کرو، اس نے کہا نفس کشی کرو، نفس کو رد کرو. نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے حسد کر، کینہ رکھ، بغض رکھ، نفرت رکھ، دشمنی رکھ، جھوٹ بول، لالچ کر، ہرس کر، دنیا کا طمع، دنیا کے چاہتیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی فکریں، دنیا کے غم، یہ سب نفس اندر سے ہمیں کہتا ہے. اور باہر سے شیطان آ کے کہتا ہے اب یہ جو تو چاہتا ہے نا، جو اندر تو نے رکھا ہوا ہے، یہ سٹیٹس، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عزت، اب اس کے لیے لڑ لوگوں سے، اب جھوٹ بول، اب دھوکہ دے،
اب مکر و فریب کر، اب فراڈ کر، لیکن پیسہ بنا، مال بنا، عزت بنا۔ اندر سے نفس نے دھوکا دیا، باہر سے شیطان، اندر سے نفس نے آگ لگائی، باہر سے آ کے شیطان نے اس کے اوپر تیل چھڑکا، اور ہم ساری زندگی اسی میں گھلتے رہتے ہیں، گھلتے رہتے ہیں، گھلتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہیں پہنچتے نہیں ہیں۔ وہ کولو کا بیل نہیں ہوتا، جو کولو کے بیل کی طرح ہم ادھر ہی چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، نہ سکون ملتا ہے، نہ نور ملتا ہے، نہ سکینہ ملتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ ملتا ہے، نہ کوئی مرتبہ ملتا ہے، نہ نفس مطمئنہ ملتا ہے، نہ صبغت اللہ ملتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مکر و فریب شیطان کا اور نفس کا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ شیطان کہتا ہے میں تو ڈوبیا ہی ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے رجیم ہوں ہی۔ اب وہ کہتا ہے میں نفس کے ذریعے تمہیں پکڑ کے تمہیں بھی رجیم بنا دوں گا، اور ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے ہم نفس کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ میں ہوں، میں ہوں۔ اور آپ کو میں گہری بات بتاؤں، آخری بات، میں کی دنیا میں کوئی کہتا ہے نا ہے ہی نہیں، نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے۔ میں کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ میں صرف اللہ ہے۔ شیطان نے اللہ کے بعد میں کہا تھا نا، اس نے کہا تھا انا، میں، انا خیر۔ شیطان نے میں کہنے کی جرت کی تھی تو وہ رجیم ہو گیا۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ کو یہ کتنا ناپسند ہے اگر اللہ کا کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کے کرے میں۔ اللہ کہتا ہے تو کچھ نہیں ہے، تو بندہ ہے، بندگی کر، عاجزی کر۔ تیری حیثیت اوقات کیا ہے؟ عاجزی، سادگی، فقیری، اسیری، حضوری۔ تو سر جھکا، اور یہی سکھانے کے لیے تو اللہ میں کہتا ہے نماز ادا کرو۔ عاجزی سکھانے کے لیے تو اللہ 5 ٹائم ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہمیں پھر کچھ سمجھ نہیں آتی۔ 5 ٹائم اللہ کیوں نماز میں آپ کو بلاتا ہے؟ ادھر عاجزی سے کھڑا ہو آ کے، ادھر جھک آ کے۔ رکوع کا مطلب کیا ہے؟ میرے آگے جھکنا سیکھ، زاری سیکھ۔ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ فقیری، سار زمین پہ رکھ، تیرا نک بھی زمین پہ، بڑا انا کا تو نے، میری ناک نہ نیچی ہو جائے جی، میری عزت نہ گھٹ جائے۔ اللہ کہتا ہے سر بھی نیچے رکھ اور ناک بھی نیچے رکھ، دونوں چیزیں میرے آگے رکھ دے، بچھ جا۔ فقیری، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر بیٹھ جا، اسیری، اسیر بن کے بیٹھ جا اور انتظار کر میری حضوری کا۔ لیکن ہمیں نماز کا بھی شعور نہیں ہے۔ بے شعوری کی نمازیں، بے شعوری کا قرآن، بے شعوری کے ہم مسلمان، بے شعوری کا ہمارا ایمان، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں مسلمان۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ہمارا حال یہودیوں سے بھی برا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہیں ہم۔ یہودی تو اپنے پھر بھی کہتے ہیں نا کتاب کو پڑھتے تھے اور اس کو مانتے تھے، ہم اپنی کتاب کو پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے، پھر دنیا کو خوش کرنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستے پہ چلنا ہے، پھر خواہشوں کے راستے پہ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اس قرآن میں کوئی شک نہیں، پھر پڑھ کے پرواہ نہیں کرتے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیتا کہ نہیں، جانتے ہیں اقیم الصلاۃ کرنا ہے لیکن کوئی فکر ہی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں رشتے قائم کرنے کی، رشتے بنانے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اقیم الصلاۃ کی فکر نہیں کرتے۔ جانتے ہیں اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے آتو زکات دو، لیکن پھر نفس پروری میں لگے رہتے ہیں، نفس کشی نہیں کرتے۔ نظر آتا ہے قرآن میں، ہم نے پڑھا ہے کتنی بار پڑھا ہے، یؤمنون بالغیب۔ اللہ کہتا ہے ایمان غیب پر رکھو، ہم دنیا پر، اے میری جند جان دنیا، میرا خاندان میری دنیا، میرا سب کچھ میری دنیا، پھر ہم الٹ کر کے دنیا کو سب کچھ مان کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے بتا بھی دیا ہے ہم المفلحون تک تمہیں پہنچنا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں خاندان تک پہنچوں، میں اپنی اولاد تک پہنچوں، میں اپنے گھر بار تک پہنچوں، میں سٹیٹس تک پہنچوں۔ اللہ بتا رہا ہے قرآن پاک میں، کتنی بار ہم نے قرآن ختم کر کے فخریہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو کیا قرآن میں ہم نے یہ آیتیں نہیں پڑھی؟
اللہ کہتا ہے اتبعو، اس قرآن کا اتباع کرو. ہاں، پھر ہم رسموں کا اتباع کرتے ہیں، رواجوں کا اتباع کرتے ہیں، دوستوں کا اتباع کرتے ہیں، خاندانوں کا اتباع کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول. قرآن میں کتنی بار ہم نے یہ پڑھی ہیں آیتیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر قرآن بند کر کے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، رسموں کے پیچھے، فیشنوں کی اطاعت کرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہودیوں والا حال، بلکہ اس سے بھی برا حال کیا ہوا ہے. آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں اور نہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں. اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نفس پرست ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ اخروٹ کا چھلکا لے کے بیٹھ جاؤ اور گری پھینک دو. پھل دیتے ہیں. جو نفس پرست لوگ ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے، وہ ظاہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دین کا، لیکن جو باطن ہے، جو روح ہے، جو ایمان ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے. اور یہ مثال ایسے ہی ہے، آپ فرماتے ہیں جیسے چھلکا، جیسے کیلے کا چھلکا لے کے آپ بیٹھ جاؤ اور کیلا پھینک دو. ہم چھلکا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دین کا، ظاہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا صرف اقرا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا صرف پڑھنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ روزہ صرف زبانی کھانا پینا چھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں. حج عمرہ صرف دوڑ لگا کے واپس آ گئے. کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کے ہمیں نسبتیں نبیوں کی لینی تھی، ہمیں تو نفس کی قربانی وہاں دے کے آنی تھی. جب حج عمرہ کرنے گئے تو وہاں پر جب ہم نے قربانی بکرے کی دی اور حلق کروایا، تو اس کا مطلب یہ ہے نفس قربان کر کے نئی زندگی شروع کرو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم اندھے گئے تھے، جاہل گئے تھے، اور اندھے اور جاہل ہی واپس آ جاتے ہیں. ایسے ہی قرآن میں ہم جاتے ہیں اندھے اور جاہل، قرآن کے اندر جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو خسارے کے سوا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا. اسی طرح اقیم الصلاۃ، نماز کو صرف پڑھتے ہیں، نماز کے قیام سے ہمیں صداقت نہیں ملتی، رکوع سے ہمیں اطاعت نہیں ملتی، سجدے سے قربت نہیں ملتی. ہر عبادت کا آپ دیکھیں، ہم صرف چھلکا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مغز چھوڑا ہوا ہے، اصل چھوڑا ہوا ہے. یہی تو شیطان اور نفس کا مکر ہے، جس میں وہ ہمیں پھنسا کے رکھتا ہے. اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ ہم نفس کو لا کہتے ہیں، نہ دنیا کی چاہتوں کو لا کہتے ہیں، اور نہ محمد رسول اللہ کے پیچھے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ہر چیز کو ظاہری صرف جسے کہتے ہیں نا روانی میں لیا ہوا ہے، صرف زبانی لیا ہوا ہے، لسانی لیا ہوا ہے. قلبی، عملی، فعلی، شعوری کسی چیز کو نہ ہم نے اپنایا ہے، نہ ہم نے اپنا من لگایا ہے، نہ ہم نے خود کو اس راستے پر چلایا. تو ہمارا حال کیا پھر ہوا؟ بتائیں آپ. یہود کی طرح ہوا کہ نہیں؟ ہاں، کہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تورات میں پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. ہم بھی قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ بار بار کہتا ہے اس قرآن میں تفکر کرو، اس قرآن میں تدبر کرو. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دماغ کس لیے دیا ہے؟ یہ قرآن میں تفکر کرنے کے لیے دیا ہے. ہم دنیا کی فکریں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دل کس لیے دیا ہے؟ قرآن میں تدبر کرو. ہم دوسروں کی باتوں میں تدبر کرتے رہتے ہیں، اس نے کیا کہا تھا، میرے دل پہ لگی. اللہ کہتا ہے دل پہ لگانا ہے تو قرآن کی آیتوں کو لگاؤ. اگر سوچنا ہے تو میری آیتوں کے بارے میں سوچو، تاکہ تمہیں رحمان کی طرف جانے والا راستہ ملے. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے ظلم یہ کیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہ ظلم ہے. ہم نے بصارت، سماعت، دماغی صلاحیت، بدن کی طاقت، ہمت سب نفس اور شیطان کو دی ہوئی ہے. دن رات نفس اور شیطان کے حوالے خود کو کیا ہوا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ میں مسلمان، میں ایمان والا، میں مومن، میں بڑا پہنچا ہوا. یہ سب شیطان کا مکر و فریب ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ مکر و فریب میں ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کی حقیقت نہیں سمجھی. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہم دین کی حقیقت نہیں سمجھتے. دین کی جب بات آتی ہے نا، یہ گہری بات نوٹ کریں، میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں. جب دین کی بات آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب دین کی بات آتی ہے تو جلدی جلدی قرآن پڑھ لوں، جلدی جلدی میں یہ سورت پڑھ لوں. دین کی بات آتی ہے تو ہم جلدی مچا دیتے ہیں.
دنیا کی بات آتی ہے تو ہر چیز میں ہم بڑا لباس میرا بڑا سجا ہوا، رائش والا، مہنگا، اچھی کوالٹی کا، اچھی قیمت کا، اچھا ڈیزائن ہو، اچھا سٹائل ہو ہے۔ دنیا میں ہم جلدی نہیں مچاتے، دین میں کیوں جلدی مچاتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دین میں تحمل، تدبر، تفکر، تفقو، دین میں اپنا وقت، اپنی صحت، اپنی مہلت، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت دین میں لگاؤ۔ یہ جو ہم الٹ کر رہے ہیں نا، الٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے مثال سے آپ کو بتایا، دین میں ہم الٹ کر رہے ہیں، یہ ہے شیطان کا مکر، یہ ہے شیطان کا مکر۔ وہ کہتا ہے فٹافٹ قرآن اقرا پہ چھوڑ، نماز پڑھ چھوڑ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ روزہ رکھ بس زبانی، اس کے بعد غیبتیں کر، چغلیاں کر، گالیاں دے، برا دوسرے کو جھوٹ بول، بددیانتی کر، دھوکہ دے، روزہ رکھا ہوا ہے زبانی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں نا، یہ بصارت، یہ سماعت، یہ صلاحیت، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ صحت، یہ اللہ نے قرآن کے لیے دی تھی، یہ اللہ نے ایمان کمانے کے لیے دی تھی، یہ اللہ نے رحمان سے تعلق بنانے کے لیے دی تھی۔ لیکن شیطان نے سب کچھ ہمارا دنیا میں کنورٹ کر کے ادھر لگا دیا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں سب کچھ لگا دیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں دنیا کی فکریں، دنیا کی خوشیاں، دنیا کے غم، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کے شکوے، دنیا کے شکایتیں، سب کچھ دنیا 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 ہو جاتا ہے۔ فنا 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 میں ہم گم ہو جاتے ہیں۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہاری قابلیت، تمہاری صلاحیت، تمہاری ہمت، تمہاری طاقت، تمہاری مہلت، تمہاری صحت سب فنا میں فنا ہو جائے۔ یہ آپ کو 11 پوائنٹ سمجھ آیا ہے؟ ہم دین سے بے خبر ہیں۔ اگر ہمیں دین کی صحیح حقیقت معرفت ہوتی نا، تو ہم اپنی صلاحیت، قابلیت، سماعت، بصارت، ہمت، طاقت، صحت، فرصت سب قرآن میں انویسٹ کرتے، سب ہم رحمان کی طرف لگاتے، سب ہم ایمان کی فکر میں لگاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح شیطان جو ہے وہ ہمیں جہاں ہمیں دل لگانا چاہیے تھا، کہاں؟ اللہ کہتا ہے آخرت کی طرف دوڑو، اللہ کہتا ہے جنت کی طرف دوڑو، اللہ کہتا ہے نیکیوں کی طرف دوڑو۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اپنے فائدے کی طرف دوڑ۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اپنے مقام کی طرف دوڑ، زینتوں کی طرف دوڑ، خاندان کی طرف دوڑ، چاہتوں کی طرف دوڑ۔ شیطان نے ہر چیز الٹ کر دی ہوئی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، میں آپ کو بہت گہری بات بتا رہی ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا یہ لہون و لعب ہے، یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ دنیا سجا، دنیا کما، دنیا کے لیے پا، دنیا کی فکر کر۔ اینڈ تک شیطان ہمیں اس میں لگائے رکھتا ہے۔ یعنی وہ دل جو اللہ کا گھر ہونا چاہیے تھا، شیطان اس کو دنیا کی فکروں کا گھر بنا دیتا ہے۔ دنیا کے غم اور خوف میں ہمارا دل گھرا رہتا ہے، کیونکہ ہم نے من کو، جو دل تھا ہمارا، وہ مولا سے لگایا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے ہمارے دل میں دنیا کی فکریں، دنیا کے غم، دنیا کے خوف ڈال دیے۔ اور اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم اس قرآن سے دل لگاؤ، میں تمہارے سب غم اور خوف دور کر دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیطان نے ہماری ہر چیز الٹ کی ہوئی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے ایمان، تقویٰ کا زیادہ راہ کماؤ۔ کمانا تو تقویٰ کا زیادہ راہ تھا، شیطان ہمیں کہتا ہے دنیا کما، پیسہ کما، دولت کما، سٹیٹس کما۔ شیطان نے یہ بھی الٹ کر دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنت کی فکر کر۔ دنیا کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولا تحزن ذکرن کثیرا۔ شیطان الٹ کہتا ہے ذکر کو چھوڑ، بھول، ذکر بلا دے گا، دنیا کا غم ہمیں لگا دے گا اور جنتوں سے ہمیں بے پرواہ کر دے گا۔ یہ شیطان نے مکر ہمارے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں ہماری زندگی میں، اور ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ اور ان مکروں سے کیا ہوا؟ جب یہ مکر ہمارے اوپر آ گئے تو ہم روحانی بیمار ہو گئے، ہم قلبی بیمار ہو گئے، ہم نفس کے پھندے میں جکڑے گئے، ہم شیطان کے مکر میں پکڑے گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
اسی لیے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قرآن کی آیات سے تمہیں سکون ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے لوگوں سے پیچھے دوڑ، سکون ملے گا، ادھر ادھر باتیں کر، سب کو اپنی باتیں سنا، ادھر ادھر دوستیاں لگا، تجھے سکون ملے گا، لیکن سکون ملتا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نفس سے جہاد کرو، شیطان کیا کہتا ہے؟ آپس میں لڑو، جہاد ایک دوسرے سے کرو، ایک دوسرے سے لڑو مرو، یہ شیطان کہتا ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیں، یہ آیت اتنی گہری ہے، میں آپ کو بتاؤں میں 2 گھنٹے بیٹھی رہی ہوں، میں اس آیت سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ شیطان نے جو ہماری ہر چیز کو بدلا ہوا ہے، ہمیں مکر فریب میں جکڑا ہوا ہے، اس کی وجہ پیچھے کیا ہے؟ یہ جو ہم اتنی آسانی سے ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کی فکروں میں گر جاتے ہیں، ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ساری پیچھے غفلت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم آخرت سے غافل ہیں، ہم رحمان سے غافل ہیں، ہم قرآن سے غافل ہیں، ہم شہادت سے غافل ہیں، ہم اسلام کے گھر سے ہی غافل ہیں۔ اس لیے پھر ہم نفس اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور دنیا کے غموں دکھوں اور فکروں میں گھر جاتے ہیں۔ اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں قرآن میں یہ سب تم پڑھ رہے ہو کہ دنیا کی فکر نہ کرو، پھر کیوں کرتے ہو؟ جب تمہیں پتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر کیوں اس کے پیچھے چلتے ہو؟ جب میں نے تمہیں کہا ہے نفس کشی کرو، تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں جنتوں کا راستہ لو، تم دنیا میں خوشیاں اور دنیا کی چاہتوں کا راستہ ڈھونڈتے ہو، پھر مجھے بتاؤ تمہیں یہ کیسے ملے گا؟ اگر تم اللہ کے الٹ جاؤ گے تو نہ تمہیں سکون ملے گا، نہ نور ملے گا، نہ تقوی ملے گا، نہ طہارت ملے گی، نہ عزت ملے گی، اور نہ ہی سکینہ ملے گا۔ کہ کیا ہوگا؟ جیسے یہود آخر میں پھر اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، ذلت کا شکار ہو گئے، یہی حال پھر ہمارا ہوگا۔ اور آگے میں آپ کو مزید بتاؤں گی کہ کیوں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کا فہم، شعور اور نور عطا فرمائے، تاکہ یہ نور ہمارے قلب کو روشن کرے، ہمارے ذہن کو منور کرے، اور ہماری روحوں کو اللہ کی طرف جانے والا پر دے دے، پرواز دے دے، اور اللہ کی رضا کا شوق دے دے۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔